ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کا فن اس کے پاس ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ جو بات بھی اس سے پوچھی جائے وہ فوراً بتا دے گا کہ وہاں کیا رکھا ہوا ہے، فلاں چیز کتنی تعداد اور مقدار میں ہے، تو فوراً بتا دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں جانتا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف وہاں گیا، اس نے پہلے کنکریاں گن کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی، ان کو لے کر اس کے سامنے پیش کیا، کہا کہ بتاؤ یہ کتنی کنکریاں ہیں۔ اس نے بتایا کہ اتنی تعداد میں، اور ہو بہو وہی تعداد تھی جو حجاج ابن یوسف نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ اس نے ان کو پھینک دیا اور مٹھی اٹھائی، کہا کہ یہ بتاؤ کتنی ہیں۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس کو پکڑا حجاج ابن یوسف نے کہ پہلے کیسے معلوم ہوا، اب آپ کو کیسے معلوم نہیں؟ اس نے کہا پہلے آپ نے گن کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے وساوس کو آپ کے وساوس کے ساتھ شامل کر لیا، آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتایا کہ اتنی مقدار میں ہے، میں نے بتا دیا۔ اب جب دوسری مرتبہ آپ نے اٹھائی، آپ کو خود کو معلوم نہیں تھا، تو وہاں میرا وسوسہ کام نہیں کر رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا طاقتور عمل پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے شیاطین و جنات اور ابلیسی قوتیں آپ کا پیچھا چھوڑ جائیں، اور اللہ رب العزت اس عمل کے سامنے ان کی قوت کو، طاقت کو پاش پاش کر دیں اور بے بس اور عاجز کر دیں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں طاقت رکھی ہے، اسی طاقت کا اظہار بھی فرمایا جس طرح فصحاء و بلغاء، فصیح و بلیغ علماء وہ قرآن مقدس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں، اسی طرح قرآن مقدس کی آیات کا مقابلہ کرنے کے لیے شیطان بھی عاجز ہے۔ وہ قرآن مقدس کی آیات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کسی صورت بھی قرآنی عمل کے مقابلے میں وہ نہیں ٹھہر سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی کوشش کارگر ہو سکتی ہے، اور نہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس قدر قرآن مقدس کے اعمال میں طاقت اور قوت رکھی ہے، حملے اس کے ہر وقت جاری رہتے ہیں، بس اس وقت چلتا ہے جب بندہ اللہ سے غافل ہو جائے۔ اللہ رب العزت کا اگر ذکر ہو رہا ہو، اس کا دل اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، تو شیطان کی قوت ناکام ہو جاتی ہے، وہ اس بندے پر حملہ نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ اے پروردگار، مجھے شیطان دکھا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان دکھایا کہ دیکھو یہ سانپ کی طرح اپنا پھن نکالے بیٹھا ہے، اور انسان کے دونوں کندھوں کے درمیان اس کی ایک سونٹ ہے، وہ اس نے دل کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ بندہ اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے، وہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، جب ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ حملہ آور ہو جاتا ہے، اور اسی راستے سے وہ مختلف قسم کے وساوس پیدا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے۔ جب ڈر گیا تو مر گیا، پھر شیطان حملہ کر دیتا ہے، دیکھتا ہے پہلے وساوس ڈال کے، اپنی کچھ کارروائیاں کر کے کہ یہ ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا۔ اگر بندہ بہادر ہو، اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، تو پھر ابلیسی قوت ناکام ہو جاتی ہے، اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ لیکن اگر بندہ کمزور پڑ جائے اور ڈر جائے، خوف زدہ ہو جائے، تو وہ اس پہ حملہ کر دیتی ہیں۔ ایسی طاقتیں بندے کے اوپر حملہ آور ہو کر اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ آپ دیکھیں، یہ جو کندھے کے پیچھے سے جانب ہے، اسی پہ بیٹھ کے حملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی سرور دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، اللہ کے خلیل، اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کروایا 2 معزز فرشتوں سے، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے
علم و حکمت سے لبریز ایک پیالہ تھا، اسی کو حضور کے قلب اطہر میں اڈیلا اور اپنی تجلیات کو اللہ پاک نے بھرا اور اپنے فرشتوں کو حکم فرمایا میرے محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر لگا دو۔ یہ مہر کیا ہے؟ مہر ایک مستند چیز کی علامت ہوتی ہے۔ مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سربا مہر چیز ہے، اب اس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی، اور شیطانی قوتوں کو وہاں ناکام کر دیا گیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر فرد بشر کے ساتھ شیطان ہوتا ہے اور اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے۔ تو حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ لیکن حضور نے فرمایا ہے تو صحیح، لیکن اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور ولیکن اللہ اعاننی، اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا مددگار بنا دیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو مددگار بنا دیا، یعنی جب اسلام لے آیا ابلیس شیطان، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں اختلاف ہے ایک لمبا چوڑا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا، ان کی اماں مریم کو محفوظ رکھا، اور ایک گونا فضیلت اور برتری حاصل ہوئی۔ تو علماء نے لکھا ہے وہاں تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور ان کی اماں کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھا ہے، اور یہاں یہ ہوا ہے وہ اثر ڈالنے کے لیے آیا۔ اثر کیا ڈالتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر پڑ گیا، وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہوا ہے۔ راجح قول یہی ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری معاونت کرتا ہے، برے کاموں کی طرف دعوت کیا دے گا؟ معصوم عن الخطا، ان پہ زور ہی نہیں چلنا شیطان کا۔ اور فرمایا کہ اسی لیے آدم علیہ السلام ان کی بیوی کے ذریعے سے لغزش کروائی گئی، اور میری بیویوں کو اللہ نے میرا مددگار بنایا ہے۔ میری بیویاں تو مددگار ہیں میری۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی، مہر نبوت کا خاصہ یہ ہے کہ شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا، شکست خوردہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو الجوزاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مچھر کی سونٹ کی طرح شیطان کا منہ ہے، اور انسانی دل کے اوپر رکھے ہوئے ہے، اور ہر وقت وساوس ڈالتا رہتا ہے، اور جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں ان کو یرغمال بنائے رکھتا ہے۔ اور صرف ایک چیز علامہ ابن الجوزاء رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے، وہ کیا؟ فرمایا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اور اس کے تحت، اسی دلیل کے تحت آیت کریمہ پیش فرمائی۔ دلیل کے طور پر وہ آیت کریمہ کیا؟ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب تو تنہا اللہ کا ذکر کرے گا، اکیلے اللہ کا ذکر کرے گا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بندہ کہتا ہے، تو شیطان اور ابلیسی قوتیں بھاگ جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ طاقتور الفاظ ہیں، ان کے سامنے نہیں ٹھہرتی یہ چیزیں، تو وہ بھاگ جاتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے وساوس ڈالنا، اور ان وساوس سے شیطانیہ کو کامیاب بنانا، بندہ ان وساوس سے متاثر نہ ہو۔ حجاج ابن یوسف کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، جادو کا فن اس کے پاس ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس نے گمراہ کر رکھا ہے۔ جو بات بھی اس سے پوچھی جائے وہ فوراً بتا دے گا کہ وہاں کیا رکھا ہوا ہے، فلاں چیز کتنی تعداد اور مقدار میں ہے، تو فوراً بتا دیتا ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں جانتا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف وہاں گیا، اس نے پہلے کنکریاں گن کے اپنے ہاتھ میں رکھ لی،
ان کو لے کر اس کے سامنے پیش کیا، کہا کہ بتاؤ یہ کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ اتنی تعداد میں، اور ہو بہو وہی تعداد تھی جو حجاج ابن یوسف نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی۔ اس نے ان کو پھینک دیا اور مٹھی اٹھائی، کہا کہ یہ بتاؤ کتنی ہیں؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اس کو پکڑا حجاج ابن یوسف نے کہ پہلے کیسے معلوم ہوا، اب آپ کو کیسے معلوم نہیں ہے؟ اس نے کہا پہلے آپ نے گن کے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی تھی، میں نے اپنے وساوس کو آپ کے وساوس کے ساتھ شامل کر لیا، آپ کے وسواس نے میرے وسواس کو بتایا کہ اتنی مقدار میں ہے، میں نے بتا دیا۔ اب جب دوسری مرتبہ آپ نے اٹھائی، آپ کو خود کو معلوم نہیں تھا، تو وہاں میرا وسوسہ کام نہیں کر رہا تھا کہ کیسے پتا چلاؤں کہ یہ کتنی مقدار میں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت نے ایک مرتبہ اپنے منشی کو بھیجا، فرمایا ایک خفیہ رجسٹر تیار کرو جس کا کسی کو علم نہ ہو۔ اب وہ خفیہ رجسٹر تیار کرنے کے لیے منشی صاحب اپنے کمرے میں پہنچے اور اب تیار کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ اسی دوران ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی، تو انہوں نے اپنے قلم کے ذریعے سے اس مکھی کی ایک ٹانگ پہ زور دے دیا، تو وہ پھر اڑ کے بھاگ گئی۔ اس کے بعد جب وہ اس کی کچھ چیزیں، کچھ سطریں، لائنیں لکھ کر باہر آنے لگا، دروازے پہ پہنچا تو اس کو معلوم ہوا کہ ایک لنگڑا حبشی ہے کالے رنگ کا، وہ جا رہا ہے تو لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں کرتا جا رہا۔ تو وہ دروازے پہ پہنچے تو لوگوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے فلاں فلاں چیز رجسٹر میں لکھی ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ یہ جو ابھی حبشی جا رہے تھے لنگڑے، انہوں نے ہمیں بتایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، لگتا ہے یہ کوئی شیطان اور خناس ہے جس نے اس وقت وہاں پڑھا مکھی کی شکل میں اور آ کے لوگوں کو بتا رہا ہے۔ یہی بات جا کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بتائی، کہا کہ حضرت اس طرح کا معاملہ پیش آیا، حالانکہ میں ایک خفیہ مکان میں بیٹھ کر لکھ رہا تھا، وہاں کسی بندے کی خوبو نہیں تھی، کسی کی آواز تک نہ آ رہی، میں نے خفیہ طریقے سے لکھا۔ عجیب بات ہے، جب باہر نکلا تو لوگ مجھے بتا رہے کہ وہ ابھی بتا کے جا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ نے صحیح کہا ہے، وہی خناس تھا جس نے وہاں سے اخذ کی چیزیں، ان کو پڑھا اور آ کر لوگوں کو بتلایا۔ یہ وسوسے اور کاریگریاں کرتا ہے شیطان، یہ کام ہے شیطان کا کہ کسی کی خفیہ خبر لگا دینی، کسی دوسرے کو جا کے کان میں پھونک مار دینی کہ فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کی خفیہ خبریں، لوگوں کے اندرونی باتیں، جس کو تجسس کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، لیکن یہ شیطان کرتے ہیں، وساوس ڈالتے ہیں، اور کچھ کام شیطانوں کا انسان بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کے ذمہ نہیں ہے۔ انسان کے ذمہ ہے شرافت کے ساتھ زندگی بسر کرنا، اللہ کو راضی کرنا، لیکن کبھی کبھی یہ اپنی بیرونی سرگرمیاں شروع کر دیتا ہے جو اس کے ذمہ نہیں ہے، وہ کام اپنے سپرد، جبکہ اس کے ذمہ اللہ کی بندگی، اس کے احکامات پر چلنا، شیطنت سے دور رہنا، لیکن یہ وہی کام شروع کر دیتا ہے۔ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، شرافت کے ساتھ، احسان کے ساتھ زندگی بسر کرے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جھگڑا کب ہوتا ہے، جھگڑے کے بارے میں بتایا، فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کے دلوں میں بھڑکانا اور جذبات ڈالنے اور اختلاف پیدا کر دینا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت نے بڑی عجیب اپنی تحقیق پیش فرمائی، فرمایا کہ ایک بہت بڑا شیطان ہے جس کو اللہ نے جکڑ کر تحت الثری میں ڈالا ہوا ہے، زمینوں کے نیچے پڑا ہوا ہے۔ وہ کبھی کبھی حرکت کرتا ہے تو اوپر لڑائی ہو جاتی ہے زمین پر، اسی کی حرکت سے وساوس پیدا ہوتے ہیں، وہ نیچے بیٹھ کے حرکتیں کرتا رہتا ہے، کسی کے دماغ میں کچھ ڈالے گا، کسی کے دماغ میں کچھ ڈالے گا۔ اسی طرح ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں، وضو کا شیطان ہے جس کا نام ہے ولہان، وہ وضو میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ کا بازو خشک رہ گیا ہے، آپ کا پاؤں خشک رہ گیا، تاکہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں لوٹے پہ لوٹا ڈالے جا رہے ہیں
ان کو یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا استنجا بھی ٹھیک ہے اور وضو بھی ٹھیک ہے، شک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز پڑھی تو وہ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ میں نے 3 سجدے کر لیے ہیں، کوئی سوچتا ہے کہ سرے سے سجدہ ہی ایک کیا ہے میں نے۔ خنزب ایک شیطان ہے، غالباً وہ نماز میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ اسی طرح ان کا کام ہے وساوس ڈالنا اور لوگوں کے دلوں میں ان وساوس کو پروان چڑھانا۔ اس طریقے سے یہ عمل کرتا ہے اور لڑائیاں ڈلواتا ہے، روئے زمین پر فساد پھیلاتا ہے۔ تو ہمارا یہ ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنے گھر کے افراد سے اور اپنے گھر سے دور رکھیں، دور رکھنا چاہیے، جس سے خطرہ ہے اور اس سے ہر وقت شرارت کا امکان ہے۔ شرافت تو اس میں ہے ہی نہیں، شر ہی شر ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی شرارت ہی کرے گا۔ تو ایسے آدمی کو ایسے لوگوں سے دور رہنا چاہیے نا جن کے اندر شرارت غالب ہوتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ بابا ان کو جب بھی ہم نے اپنے قریب کیا، اپنے ساتھ بٹھایا، ان سے محبت بانٹی تو اس سے نقصان ہی پہنچا ہے، یہ شرارتیں پھیلاتے ہیں۔ تو شیطان تو ہے ہی محض شر ہے، تو اس سے دور رہنا چاہیے، اس کو دور رکھنا چاہیے۔ بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہو، سورۃ بقرہ کا اول آخر رکوع پڑھے، آیت الکرسی پڑھ کے گھر کے کونوں میں دم کرو تاکہ شیطان کا داخلہ بند ہو جائے۔ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اس کو کھانے میں شریک نہ کرو۔ ابھی انشاءاللہ وہ عمل پیش کرتا ہوں جس کی برکت سے شیطان منحوس، ذلیل و خوار ہوتا ہے، جنات اپنی موت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایسا مضبوط عمل ہے۔ دیکھیں، ایک قبیلہ بنو سلیم کے ایک شخص تھے، ایک مرتبہ وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مسجد میں نہیں تھے، ایک خادم بیٹھے ہوئے تھے، تو پوچھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ کیسے آنا ہوا، کچھ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میرا ایک بھائی تھا، قبیلہ بنو سلیم کے لوگ ہیں ہم، بہت بڑا پہلوان تھا، بڑا مضبوط، توانا، تندرست اور بڑا خوبصورت تھا۔ اس کو شیاطین چمٹ گئے اور بڑا برا حال کر دیا اس کا۔ ہم نے ہر طرح کے علاج کروائے لیکن وہ ٹھیک نہ ہو رہا۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ آئے اور تھے غیب میں، ہمیں نظر نہیں آئے، انہوں نے سلام کیا، ہم نے سلام کا جواب دیا، ہمیں دکھائی نہیں دے رہے کہ وہ کیا ہیں، کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے ہمسائے لوگ ہیں اور آپ کے قرب و جوار میں رہتے ہیں اور یہ آپ کا بھائی ہے، اور ہم نے ہر وقت آپ کی حفاظت کا انتظام کیا، آپ کو کبھی ہم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ ہمارے میں سے ایک شخص ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہماری برادری کا ہے، بے وقوف آدمی ہے، وہ اس کو آ کر چمٹ گیا۔ ہم نے اس کو بارہا منع کیا کہ اس کو تکلیف نہ دو، ہم ان کے ہمسائے ہیں، اچھے رہ رہے ہیں، نیک لوگ ہیں یہ بھی، اور ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن کسی صورت وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو اب ہم آپ کو ایک علاج بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ بتاؤ کہ اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں دن آپ کو آواز آئے گی ایک جانب سے، تو آپ نے اس آواز کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ وہ آواز دیتا جائے گا حتیٰ کہ ایک وادی میں داخل ہو جائے گا، وہاں آپ کو ایک سبزی ملے گی، وہ سبزی آپ نے فوراً کاٹنی ہے اور بلا تاخیر، یعنی فوراً اس کو کاٹ کے اس کا حریرہ بنا کے فوراً اس کے جسم پر ملنا ہے۔ مل دو گے تو انشاءاللہ العزیز وہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا، جن نکل جائے گا اس کے جسم سے۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ جب وہ دن آیا اس کے انتظار میں رہے یہ، تو آواز آنی شروع ہو گئی، آواز کے پیچھے پیچھے یہ چلتے گئے حتیٰ کہ اس وادی میں پہنچ گئے تو اس نے بتایا فلاں سبزی ہے، اس کو کاٹو اور فوراً اس کا حریرہ بنا کے اس کے جسم پر لگاؤ، یہ ٹھیک ہے۔ تو حریرہ بنا کر جسم پر لگایا، وہ نوجوان فوراً ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بھائی جو پوچھنے کے لیے گئے ہوئے تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب مجھے ایک مسئلہ بھی بتاتے جاؤ۔ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟
کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے منت مانی تھی، نیت کی تھی کہ جب میرا بھائی ٹھیک ہو جائے گا میں اپنے ناک میں نکیل ڈال کر بیت اللہ شریف تک جاؤں گا، وہاں جا کے حج کروں گا۔ تو اس جن نے کہا کہ جناب ہمیں اس معاملے میں مہارت حاصل نہیں ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں، آپ یہ مسئلہ جا کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ لو۔ تو اسی مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے میں سفر کر کے آیا ہوں، تاکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے میں اپنا یہ مسئلہ بیان کروں۔ تو جب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس بات کا انسان کو مکلف نہیں بنایا کہ وہ ناک میں نکیل ڈالے اور شیطان کی مشابہت اختیار کرے، یہ کام شیطانوں کا ہے، ان کے ناکوں میں نکیلیں ڈالی جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس سے منع فرمایا ہے، آپ اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دو اور ایسے ہی جاؤ حج کے لیے عزت کے ساتھ۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو بہرحال ابھی آپ کو وہ عمل پیش کرتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے شیطان جان چھوڑ جائے۔ تیل پہ پڑھنا ہے، آیت کتب کو 41 مرتبہ، اور سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین۔ آیت کتب اور سورۃ مؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ بھی 41 مرتبہ پڑھیں، اور وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ آیت مبارکہ بھی 41 مرتبہ پڑھیں، اور إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، یہ آیت مبارکہ بھی 41 مرتبہ۔ پھر آخر میں درود پاک، اللہم صلی علی محمد سید القاہرین علی اعداء رب العالمین، یہ پڑھ کے تیل پر پھونک ماریں، دم کریں، اور یہی تیل ناک کے نتھنوں میں اور کانوں کے سوراخوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالیں، ہاتھ اور پاؤں کی مالش کریں، تو اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس آدمی کے جسم سے جنات اور شیاطینی شرارتوں کو نکال دیں گے اور اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ یہ عمل ہے بڑا ہی بابرکت اور اکابرین کے تجربات سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔